اس کی ایک میننگ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. قتل کیا ہے اس کی میننگ؟ قتل کی میننگ کیا ہے؟ کسی کی جان لے لینا، مرڈر کر دینا، رائٹ؟ اس کے علاوہ بھی کوئی میننگ ہو سکتی ہے. اب جیسے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اچھی طریقے سے. صبح میں اٹھتے ہیں ارلی مارننگ، پھر اس کے بعد میں فوراً اسکول، پھر اس کے بعد میں اور بھی ایکٹیویٹی، پھر اس کے بعد میں ہوم ورک، اور ہوتے ہوتے رات میں یہ حالت ہوتی ہے کہ تھک کے جاتے ہیں بستر پہ، اور نیند کیسے آتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے، فوراً سو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل اس میں لگا دیا ہے، اپنے آپ کو بالکل کھپا دیا ہے، اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا ہے. جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں فنا کر دینا. فنا کرنے کا مطلب کوئی سمجھتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا. فنا کر دینے کا مطلب ایگزسٹنس کو ختم کرنا نہیں ہے، یعنی کسی کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بالکل لگا دیں، اس کے لیے پرپس کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں، تب جا کے اپنے آپ کو فنا کرنا ہوتا ہے. لفظ فنا سے آپ لوگ واقف ہیں؟ فنا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ایک ٹارگیٹ کے لیے، ایک پرپس کے لیے. جیسے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں UPSC کلیئر کرنا ہے، تو UPSC کے لیے ہم کو اتنے گھنٹے صبح سے 2 گھنٹے پڑھنا ہے، 2 گھنٹے سے شام تک ہے، اس کے بعد میں ریویژن کرنا ہے، اس کے بعد انٹرویو، جو موک انٹرویو اس کو جوائن کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اسی چیز میں اپنے آپ کو کھپا دینا، لگا دینا. اب یہاں پہ ان کو توبہ کا حکم دیا گیا. ان لوگوں نے گائے کے بچڑے کی پرستی شروع کر دی، تو ان سے کہا گیا کہ اپنے رب کی طرف تم توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس کے بدلے میں اس کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے. ترجمہ صرف آپ دیکھ لیں. اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، ترجمہ بہت دھیان سے سنیے گا. اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میرے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہے. یہ ظلم کیسے کیا ہے؟ باتخاذکم العجل، جو عجل ہے، بچڑا ہے، اس کو تم نے اپنا لیا ہے. اپنانے کا مطلب بھی آپ کچھ سمجھتے ہیں. کسی چیز کو ایک اپنانے کی میننگ ہوتی ہے اڈاپٹ کر لینا، بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک اپنانے کا مطلب اسی کو اختیار کر لینا، سب کچھ بنا لینا. فتوبوا الی باریکم، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا کریٹر ہے، جس نے تم نہیں تھے دنیا میں، تمہارا کوئی بھی وجود نہیں تھا، تم کو وجود بخشا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے آپ کو تم ہلاک کرو، یعنی اپنے آپ کو تم اس قدر اچھائیوں میں لگاؤ کہ برائیاں تم سے مکمل طریقے سے ختم ہو جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے. تواب کی میننگ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا. رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. ان لوگوں نے ایک اور بھی ڈیمانڈ کی کہ ہم اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ یہ ڈیمانڈ کو ان کی سے خالی تھی، ممکن ہے بعد میں آنے والے لوگ بھی ڈیمانڈ کریں. ممکن ہے آج کی ڈیٹ میں بھی کچھ لوگ ایسی ڈیمانڈ رکھیں کہ مجھے بھی اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ہے. اور وہ انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. ہم اس تب تک ایمان نہیں لائیں گے اس جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. تو اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر ایک سائقہ آئی، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے. اصل میں آپ لوگوں کو طور کا واقعہ یاد ہے؟ کسی کو وہ ہے طور سنا ہی ہوگا. چلیے مختصر میں اس واقعے کو سنا دیتے ہیں، پھر تفصیل میں چلتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کی. حضرت موسیٰ پہنچے اللہ کے پاس میں، اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم دیکھنا چاہتے ہو. تو پھر ایک روشنی آتی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہوش آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ سے گفتگو کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے قرآن میں؟ تو اس کا جواب دے سکتا ہے؟ چلیے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک شخص ہے، یہ ایک ریئل اسٹوری ہے. ایک شخص ہے جو اس وقت میں ڈرائیور ہے، تو یہی دہلی گاڑی چلاتا ہے. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ شروع میں ہماری آنکھ کھلی نہیں، لیکن جب ہماری آنکھیں کھلی تو وہ وقت اتنا ہو چکا تھا کہ اب ہم واپس جا نہیں سکتے تھے اس جگہ پہ. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس وقت میں ہم کو پڑھنا چاہیے تھا، جس وقت میں ہمیں اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، اس وقت ہم نے کھیل تماشے میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا. یہ اس کی باتوں کا لب لباب تھا. لیکن اس نے کہا کہ جب ہماری آنکھیں کھلی ہیں
تو ہم زندگی کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اب پیچھے نہیں جا سکتے ہیں. اب جس انسان کے خود بچے ہوں، خود فیملی ہو، خود اس کے پہ ڈپینڈنٹ ہو اس کے، تو وہ کیا جا کے دوبارہ اسکول میں جا سکتا ہے، ٹریننگ لے سکتا ہے؟ وہ تو روزانہ کمانے کی فکر کرے گا. تو یہ اصلی مسئلہ ہے کہ ہر چیز کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں اگر ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں تو ہم کو پچھتاوا ہوتا ہے. تو یہ اسٹوریز سنائی جاتی ہیں، یہ واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کر سکیں، دوسروں کی غلطی سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کر سکیں. اور یہی بنیادی مقصد ہے ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کا. اب جیسے اللہ کہتا ہے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، کیا ہم اپنی زندگی پہ غور نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں؟ کتنی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں کہ ایک سانس وہ بھی نعمت ہے، آخری سانس وہ بھی نعمت ہے. تو یہ تمام واقعات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں. اور اس طریقے سے جی ہاں وہ بھی نعمت ہے، بول پا گئے وہ بھی نعمت ہے، سن پا گئے وہ بھی نعمت ہے. نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر بہت ساری نازل کی ہیں، اور نعمتیں بے شمار بے تحاشا ہیں. قرآن اس کے لیے کہتا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو تو سمندر کا پانی تم اسے روشنائی بنا لو، انک بنا لو، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور ہمیں لگتا ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کو بہت زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، آسانی سے ہم سمجھ جاتے ہیں. اب پھر سے ذکر ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اور پھر ہم نے دوبارہ تمہیں زندگی دی. دیکھیے موت اور زندگی دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک زندگی تو وہ ہے جیسے کہا جاتا ہے قرآن میں، کہا جاتا ہے قرآن میں ہے کہ ان کے پاس میں آنکھیں ہیں لیکن ان کو دکھتا نہیں ہے. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس میں آنکھیں ہیں لیکن ان کو دکھتا نہیں ہے. ان کے پاس میں کان ہے لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا ہے. ان کے پاس میں دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں چیزوں کو. یہ قرآن کے الفاظ یاد ہیں آپ کو؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، یہ سامنے یہ ہے، سامنے یہ ہے، یہ فین ہے، یہ چیئر ہے، ٹیبل ہے، سب چیزیں، لیکن اس کا جو پرپز ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس سے ہم ٹکرانے نہ پائیں. جو ٹریپورٹ رکھا ہوا اس سے ہم ٹکرانے نہ پائیں. اگر ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور پھر بھی ٹکرا رہے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھ کے اندیکھا کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے کہ اچھا ایک آبجیکٹ ہے ہمارے سامنے، ہمیں اس سے بچ کے نکلنا ہے. اگر ہمارا دماغ اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، سمجھ ہماری کام نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں حقیقت میں دکھ نہیں رہا ہے. سن کے بھی اب ایک وقت میں آپ کو ہمیں کوئی انسان آواز دے رہا ہے کہ آؤ اچھائیوں کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ، ناکامی کو چھوڑ دو. اب ایک انسان آواز دے رہا ہے اور اس آواز کو ہم سنتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اس آواز کا جواب نہیں دیتے. جواب مطلب عملی طور پہ جواب نہیں دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمیں سنائی ہی نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم جسے کہتے ہیں نہیں اس کو تو چھوڑ دیں، یہ کیا ہے زندہ مردہ بشر جو زندہ ہے، یعنی اپیرنٹلی ہی از الائیو بٹ ایکچولی ہی از ڈیڈ. اس کو نہ تو کسی کی فکر ہے، نہ ماں باپ کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ سماج کی فکر ہے، کسی کی اس کو فکر نہیں ہے. یہ بس جسم اس کا زندہ ہے، باقی اس کے پاس خود کی زندگی نہیں ہے. یہ تو سمجھتے ہیں آپ لوگ. تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے الفاظ کی ظاہری میننگ جو ہوتی ہے، جو میننگ دکھ رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور میننگ مراد کی جاتی ہے. یہاں پہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 55. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم جب بالکل مر چکے تھے، یعنی تمہارے اوپر زندہ ہونے کے جو آثار ہوتے ہیں، زندہ کا مطلب ایکٹیو ہونا، وہ سب چیزیں نہیں تھیں، پھر ہم نے دوبارہ تم کو ہم ایکٹیو تم کو بنایا ہم نے. اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. بچوں یہ بات آپ لوگ سمجھ گئے کہ موت اور زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے. موت صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کا جسم ختم ہو گیا، روح نکل گئی اور اس کو قبر میں رکھ دیا گیا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جن کے سامنے لوگوں پہ ظلم ہوتا رہتا ہے اور وہ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں. لوگ بھوکے ان کے سامنے رہتے ہیں، کھانا نہیں ملا ہوتا ہے اور وہ بالکل ایسے ہی تماشا دیکھتے رہتے ہیں، کچھ بھی مدد نہیں کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں آس پاس میں لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، الٹریٹ ہیں، اللہ نے ان کو نالج دی ہے لیکن وہ نالج لوگوں سے، نیڈی لوگوں سے شیئر نہیں کرتے ہیں.
اس کا مطلب وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں، ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ان کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں گے موت اور زندگی کا مطلب کیا ہے۔ صرف وہی موت نہیں ہوتی بلکہ موت ایک تیزی ہوتی ہے، جیسے قرآن میں کہ آنکھیں ہیں لیکن دکھتا نہیں ہے، کان ہے لیکن سنائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتیں نازل کی تھی، سایہ ان پہ کیا، یعنی وہاں پہ ایک بہت، جیسے آپ دیکھیں ایک طرف ہمارے یہاں اپنے اس جگہ پہ دیکھیں، ایک وہ ایریا ہے جہاں مستقل دھوپ، سخت دھوپ ہوتی ہے، ایک وہ ایریا ہے جہاں پہ بہت ہی ہمیشہ ٹیمپریچر ماڈریٹ رہتا ہے، جہاں پہ جیسا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ ویسی فصلیں خود بخود نکلتی ہیں۔ فصلیں سمجھتے ہیں؟ کراپس، کہیں پہ سیب ہے کہیں پہ آم ہے، جہاں پہ سیب ہے وہاں آپ کو آم نہیں مل سکتا ہے، جہاں پہ آم ہے وہاں سیب نہیں مل سکتا ہے، جہاں پہ یہ دونوں ہیں وہاں پہ آپ کو ناریل نہیں مل سکتا، ناریل سمجھتے ہیں وہ نہیں مل سکتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک خاص انوائرمنٹ بنایا ہے جہاں سے ہم کو چیزیں ملتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ سایہ کیا تھا، سایہ بادلوں کا کیا تھا، یعنی بہت اچھا ماحول تھا جہاں رہتے تھے، بارش ہوتی تھی اور ٹیمپریچر بہت اچھا رہتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو کھانے کی چیزیں بہت آسانی کے ساتھ مل جایا کرتی تھیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ ایک بہت گہرا کنواں ہوتا ہے، علاقے کے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، کئی گھنٹوں میں وہاں سے پانی بھرتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ایک طرف وہ علاقے بھی ہیں جہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نیچے بھی بور کیا اور آپ کو پانی آسانی سے ملتا چلا گیا۔ اس کے لیے آپ کو بہت دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہیں یہاں سے صرف 5 کلومیٹر کے دائرے میں دیکھ لیں، بعض جگہیں آپ کو ایسی ملے گی جہاں پہ پانی بہت آسانی سے ملتا ہے، اور اسی 5 کلومیٹر کے اندر بعض جگہیں ایسی ملے گی آپ کو جہاں پہ پانی ملنا بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اراولی کا سلسلہ جہاں جہاں ہے وہاں پہ بہت مشکل ہے، جہاں پہ وہ نہیں ہے وہاں پہ آسان ہے، خاص طور پر ریور بیڈ کا جو علاقہ آتا ہے۔ تو یہ سب اللہ نے ان پہ نعمتیں نازل کی تھی، اور اللہ کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، بچوں کھانے کی چیزیں کیا کھانی چاہیے یہ اس میں ہمیں بتایا گیا اس آیت میں۔ پہلے ہم لکھ دیتے ہیں کلو، کلو کا مطلب ہے تم لوگ کھاؤ، تم سب کھاؤ، ایٹ۔ کس میں سے کھانا ہے؟ طیبات سے۔ طیب کسے کہتے ہیں؟ من طیبات ما رزقناکم، جو ہم تم کو رزق دیا ہے۔ کھانے کا بنیادی کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا جواب دے دیا۔ کھانے کا بنیادی کرائٹیریا یہ ہے ہر وہ چیز جو ہماری زبان کو اچھی لگے، ضروری نہیں کہ اس کا کھانا مناسب ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ذائقہ ان کا اچھا لگتا ہے، ٹیسٹ اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ہم نے ان کو کھانے میں بے احتیاطی کی، یعنی بیلنس ہم نے بگاڑ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ اس میں بہت ہی کوئک ایگزامپل کہہ سکتے ہیں فاسٹ فوڈ، اور جو گھر کے کھانے ہوتے ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، پیکٹ بھی آتی ہیں، چپس وغیرہ وغیرہ، بہت اچھے لگتے ہیں، زبان کو ذائقہ اس سے ملتا ہے، لیکن نقصان اس سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں کھانے میں ایک تو شرط آپ کو معلوم ہے حلال ہے، حلال معلوم ہے آپ سب کو، ناجائز انکم والا نہیں ہونا چاہیے۔ انکم ناجائز سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا جو سورس آف انکم ہو، یعنی چوری کر دی کہیں سے، یا ہمیں 9 to 5 ہم کو ملازم رکھا گیا، کہیں پہ امپلائی رکھا گیا، اور 9 to 5 میں ہم 10 بجے پہنچ کے 4 بجے وہاں سے نکل آتے ہیں، تو وہ انکم بھی حرام ہو جاتی ہے اور حلال نہیں رہتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حلال، دوسری حلال وہ ہے جو ہمارے لیے ہماری ہارمفل ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس سے قرآن میں خاص طور پہ ذکر ہے۔ ایک تو بلڈ ہے، جو خون نکلتا ہے جانور کے جسم سے قربانی کے بعد میں، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی جانور جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس سے گوشت کو کنزیوم کر سکتے ہیں، وہ اگر مر جاتا ہے بغیر ذبیحہ تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ خنزیر سمجھتے ہیں سب لوگ، پگ، پورکس، بہت سارے نام اس کے استعمال کیے جاتے ہیں، نہیں استعمال ہے۔ تو ایک تو وہ 3 چیزیں ہوگی۔ اس کے علاوہ انکم ہماری اگر غلط ہے، جائز نہیں ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو سب سے بنیادی کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ حلال ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آلو کے چپس پہ آپ آ جائیے، اس میں کوئی بھی کسی بھی اینگل سے اس میں کچھ غلط ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں غلط ہے، لیکن کیا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے؟ صحت کے لیے ایک لمٹ میں ہے تو صحیح ہے، لیکن لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو وہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا ہے فوڈ میں جو ڈائیورسٹی، اتنی ساری چیزیں مکس کر کے کھائی جاتی ہیں،
کوئی ایک یہ طے کر لے مجھے بس صرف ایک چیز کھانی ہے، کوئی ایک دال، کوئی ایک چیز کھانی ہے، تو اس سے صحت بنی رہے گی یا بگڑ سکتی ہے؟ کیونکہ ہمیں جس میں بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ان چیزوں کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ بہت ہی وہ ویری کرتے ہیں، کہیں بہت سارے. اب آپ کو اومیگا چاہیے، وہ کہاں سے ملے گا؟ ایسے نا آپ آج کل جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس میں، ہڈی میں درد ہے، کوئی دانت میں تکلیف ہے، وہ ایک خاص قسم کی چیزیں دیتے ہیں دوائیں کیلشیم کے نام پہ. اب کیلشیم آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس جس میں کیلشیم ڈپازٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اپنے الگ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیے کوئی چین ہوتی ہے، ایک غلطی کی اس کے نتیجے میں دوسری غلطی کی تیسری غلطی. تو بچوں ایک بات کا خیال رکھیے کہ کھانے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ حلال ہونا چاہیے. اور دوسری چیز شرط کیا ہے؟ طیب ہونا چاہیے. حلال کا مطلب سمجھتے ہیں، وہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ 3 چیزیں معلوم ہے آپ سب کو، جو خنزیر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلڈ نہیں ہونا چاہیے، ڈیڈ باڈی کسی بھی چیز کی جو کھاتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. پلس جو ہمارا سورس ہے وہ اناتھورائز انلیگل یا پروہیبٹڈ نہیں ہونا چاہیے، چوری وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ایک مثال بھی ہم نے 9 to 5 ہماری جاب ہے، اس میں بھی ہم اگر کٹ کر لیتے ہیں کہ 9 کی بجائے 10 پہ پہنچتے ہیں اور 5 کی بجائے ہم 4 پہ چلے آتے ہیں تو وہ صحیح ہے؟ ان سب اس کرائٹیریا کو فلفل کرنے کے بعد میں دوسرا کرائٹیریا یہ ہے طیب، یعنی جسم کے لیے مفید کا مطلب ہیلتھ فل، یوزفل. اگر کسی کھانے سے ہماری صحت بگڑتی ہے، اچھا ہمیں لگتا ہے یہ ٹاپک بہت زیادہ ڈسکس کرنے کا نہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب لوگ ہیں کہ ہماری صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں، ہارمفل چیزیں کیا ہیں. لیکن وہی ذائقے کا مسئلہ ہوتا ہے. ذائقہ سمجھتے ہیں، ٹیسٹ سے بات کریں. یہاں پہ یہ ہمیشہ یاد ہے کہ طیب چیز کو کھانا ہے. بچوں ذہن میں رکھیے گا اور یہ بات آپ ڈسکس بھی کیے گا، لوگوں کو بتائیے گا. اور سب سے پہلے جس انسان کو بتانا ہے وہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ کون؟ یورسیلف. جو آپ کا یورسیلف ہے وہ کہاں ملے گا؟ آپ آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو وہ جو انسان ہوگا وہ اصل میں ہوگا، اس کو آپ وہی ہوگا یورسیلف. جس کو آپ نے آئینے سمجھتے ہیں، مرر کے سامنے جو انسان ملے گا آپ کو، سب سے پہلے اس انسان کو سمجھانا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف طیب کھانا ہے. اب آپ یہ بتائیے طیب کھانے پہ عمل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان کون کہہ رہا ہے؟ لیکن جب آپ گلی سے گزرتے ہیں، اتنی ساری دکانیں ہیں اور ان دکانوں سے خوشبو آتی ہے، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، تو پھر اس وقت میں اس طیب پہ عمل کرنا اپنے آپ میں مشکل محسوس ہوتا ہے. لیکن اسی مشکل پہ جب ہم جم جاتے ہیں تو پھر ہماری صحت، آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس حلال کے ساتھ ساتھ طیب پہ بھی عمل کیا ہے، اس کے نتیجے میں طیب کا مطلب جسم کے لیے مفید، اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں. Any question? آیت نمبر 57 ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. جو طیب چیزیں ہم نے تم کو بطور رزق تمہارے اوپر نازل کی ہیں ان کو تم کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا ان لوگوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اب آپ سے یہ بتائیے اگر ہم نے طیب کے بجائے غیر طیب چیزیں کھائی ہیں، میں نے کھائی ہیں، تو اس کا نقصان کیا ان کو پہنچے گا؟ اگر ہم لوگ آپس میں ڈپینڈنٹ ہیں، بھائی بہن، کچھ اور رشتے ہیں جس سے ہم لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں دوسرے کے ساتھ، تب تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نقصان. ادروائز بنیادی طور پہ جو بیسک ہارم ہے وہ کس کو پہنچے گا؟ وہ اس کو پہنچے گا جس نے اس کو کنزیوم کیا ہے. تو وہی یہ قرآن ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اب اس طیب کی روشنی میں ہمیں جو عمل کرنا ہے، ہم سب کو گھروں میں جا کے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ طیب ہی چیزیں ہم کھاتے ہیں یا ہم غیر طیب چیزیں کھاتے ہیں. طیب چیزیں کھاتے ہیں یا ہم غیر طیب چیزیں کھاتے ہیں. اگر ہم غیر طیب چیزیں کھاتے ہیں تو گویا کہ ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے جو لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. اور طیب چیزیں کھاتے ہیں یعنی ہم حفاظت اپنے جسم کی کر رہے ہیں، لیکن اس میں خوش کون ہو رہا ہے؟ ہمارا خالق خوش ہو رہا ہے. پھر یہ چل رہا ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا کہ وہ لوگ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے، اور ایسے ہی ہم لوگ بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. دیکھیے بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ واقعات ہمارے لیے 2 چیزیں دیتے ہیں.
بنی اسرائیل کے واقعات کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اسٹوریز بیان کی جا رہی ہے. اسٹوریز سمجھتے ہیں جو واقعات پہلے ہو چکے ہیں ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کو ہم قصہ کہتے ہیں. لفظ قصہ یہ فکشن ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھی نیریٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قصہ یا قصو عربی کا لفظ آتا ہے، بیان کرنا، سنانا، اسی سے ہے قصہ. قصوں کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں قصے آئے ہیں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل، ان تمام لوگوں کے قصے آئے ہیں. ان تمام قصوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بنی اسرائیل نے گائے کے بچڑے کو اپنا لیا، پھر اس وقت نبی نے کہا کہ تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور لوگوں نے طیب نہیں کھایا، غیر طیب چیزوں پہ زیادہ انہوں نے فوکس کیا. یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے قرآن میں؟ وہ لوگ چلے گئے، ان کے گناہ ان کے سر، ان کے گناہ ہم سے کیوں شیئر کیے گئے؟ تاکہ ہم نہ کریں. یہاں آج اس کلاس کو اسی بات پہ ہم ختم کریں گے کہ قصوں کا مقصد کیا ہے. دو مقصد ہیں، آپ سے بھی لکھ لیں، جہاں پہ ان کی تفصیل آئی ہے اس کو اور ہم واضح کر دیں گے. ایک مقصد ہے عبرت اور دوسرا ہے نصیحت، یعنی ہم سبق لیں اور اپنی زندگی کو صحیح کرتے چلے جائیں. یہ مقصد ہے بنی اسرائیل کے تمام واقعات کو بیان کرنے کا. اب یہی رک جاتے ہیں.